إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والعظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا کہ کس طریقے سے تراویح کا مذاق بنایا جا رہا ہے اور قرآن کریم کا مذاق بھی بنایا جا رہا ہے. بھلا کیا اس طریقے سے کوئی تراویح ہوتی ہے؟ جس طریقے سے ان لوگوں نے تراویح اور قرآن کریم کا مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے. اس ویڈیو کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو نشاد گنج لکھنؤ کی ہے. اس کے بارے میں ایک گروپ میں یہ میسیج آیا ہے. واللہ عالم بالصواب. لیکن ان لوگوں کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کا مذاق بنانا، اس کی بےادبی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ کچھ لفظ پتہ ہی نہیں چل رہے ہیں کہ یہ لفظ کیا پڑھا جا رہا ہے، کون سا لفظ ہے کون سا لفظ نہیں ہے. تو یہ بے ادبی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. توبہ کرنی چاہیے اور اس طریقے سے تراویح کی مذاق نہیں بنانی چاہیے. بہرحال بزرگوں کا ایک مقولہ ہے جس کو لوگ حدیث کہہ کر کے بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے. تو ایسے لوگوں سے مراد کون ہے؟ ایسے لوگوں سے مراد وہی لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اس طریقے سے کہ اس کا کوئی حرف بھی صحیح سے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ لفظ کیا پڑھا گیا ہے. جو مرضی ہوئی، جو منمانی ہوئی، اپنے طریقے سے اس کو اتنی تیز رفتار سے پڑھ ڈالا کہ گویا کہ قرآن کریم کی بے ادبی ہی کر دی ہے. تو ایسے لوگوں پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے. اس لیے اس طریقے کی جو تراویح ہوتی ہے ان کو بند کرانا چاہیے. ذمہ دار حضرات کو چاہیے کہ وہ ایسی تراویح بالکل بند کرائیں اور ان لوگوں کو ہدایت کریں. اس طریقے سے نہ کیا جائے. میرے سامنے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے تحفہ رمضان، اور وہ لکھی ہوئی ہے حضرت مولانا مفتی سید سلمان صاحب منصور پوری، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کی، جس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے. میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں اور اس کو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے: اس لیے تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ضروری ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے قرآن کریم کے آداب کا لحاظ ضرور رکھیں. افسوس ہے کہ آج کل اس بارے میں سخت کوتاہی برتی جاتی ہے اور جلد از جلد ختم قرآن کے شوق میں شرعی ہدایات کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے. عام طور پر 3 اور کہیں 5 پارے تراویح میں پڑھنے کا رواج ہو چلا ہے. زیادہ سننا یا زیادہ پڑھنا برا نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا تیز نہ پڑھا جائے کہ حروف کٹ جائیں یا غلطیاں رہ جائیں. ایسی جلد بازی قرآن کریم کے ساتھ سخت بے ادبی اور توہین ہے. بہتر ہے کہ روزانہ اتنی مقدار میں قرآن پاک سنا جائے کہ 27ویں یا 29ویں شب میں ایک ختم قرآن ہو جائے. شامی 2/433 حوالہ. تاکہ اس بہانے اخیر مہینے تک تراویح کی پابندی اور ذوق و شوق برقرار رہے اور رمضان کا آخری عشرہ سستی اور کاہلی کی نظر نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ جو حضرت شیخ نے فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے اور اس کو دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.